مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے بڑا خوبصورت مجمع ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پنڈال میں لوگ کم ہیں اور میلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنڈال میں ہیں یہ جلسہ سننے والے ہیں، اور سننے والے کو دعا بھی ملتی ہے اور مقدر بھی بدلتا ہے۔ میں دل سے آپ کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ جتنا ہی مجمع ہے یہ جلسہ کے اوقات سے بھی بڑھ کر کے، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے۔ ایک آدمی دائیں ہاتھ کو 18 مرتبہ چوم رہا ہے، بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہا ہے، اس ہاتھ کو 81 مرتبہ، اس ہاتھ کو 18 مرتبہ۔ پوچھا گیا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 18 مرتبہ اس کو چوم رہے ہو، اپنے ہی ہاتھ کو چوم رہے ہو، اور اپنے ہی دوسرے بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہے ہو۔ اس نے کہا یار اس میں 18 نام اللہ کا ہے، اس میں 81 نام اللہ کا ہے، دونوں کو ملا کر کے دونوں ہاتھ میں 99 نام اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے دونوں ہاتھ میں 99 نام رکھ دیا، یہ بندہ غریب نہیں ہو سکتا، یہ غنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آنکھ کا آنسو جب نکلے گا تو منہ پر رکھیے، نمکین معلوم ہوگا۔ آنکھ سے آنسو ٹپکے اور منہ پر لے کر کے اس کو دیکھیے، زبان سے سٹا کر کے دیکھیے، یہ نمکین ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ آنکھ کا آنسو نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ آنکھ خراب ہو جاتی، اس میں زہر پیدا ہو جاتا، بینائی بھی ختم ہو جاتی، آنکھ بھی خراب ہو جاتی۔ اللہ نے زندگی بھر کے لیے آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کے پانی کو نمکین بنا دیا، اتنا بڑا مہربان خدا۔ آپ بمبئی سے آئے ہیں، دیکھ کر کے وہاں سمندر ہے، سمندر کے پانی کو چلو میں لے کر کے دیکھیے، حلق کے نیچے اتاریے نہیں اترے گا، اتنا کھارا نمکین ہوتا ہے۔ لیکن وہی پانی جب بادل آتا ہے اس کو سمندر سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے جب آسمان کی بلندی پر لاتا ہے، وہ سمندر کا پانی جو حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا، سمندر کے بادل نے سمندر کے پانی کو آسمان پر لایا، اور وہ پانی جب زمین پر آ رہا ہے تو اللہ کی قدرت نے اس کو میٹھا کر دیا۔ ایک آدمی دارو پی کر کے گھلٹا ہوا تھا، پیشاب کی نالی میں پڑا ہوا تھا، ایک آدمی نے زور سے لات ماری، نالائق کہیں کا، ضرور بہت بڑا پیکڑ ہوگا، یہ ایک گلاس نہیں، 2 گلاس نہیں، پوری بوتل پی کر کے سویا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، کیا ہوا؟ آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کہاں نکلا ہے؟ کہا کدھر سے نکلا ہے؟ کہا پورب سے نکلا ہے۔ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ارے کیا ہو گیا؟ پٹنہ سے آ رہا ہے یا رانچی سے آ رہا؟ نشے میں تھا، ابھی نشہ ٹوٹا تو کہتا سورج نکلا، سورج پورب سے نکلا تو مارے خوشی کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ کہا اگر سورج نکل رہا ہے اور پورب کی طرف سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، نشہ کر لیا، بھٹکا ہوا تھا، کسی کی یاری میں نشہ کر لیا، لیکن توبے کا دروازہ مالک نے میرے لیے کھول کر کے رکھا ہے، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا۔ جگر مراد آبادی آئے، کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دارو چھوٹ جائے۔ دعا ہو گئی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ دعا ہو گئی، دارو چھوٹ گئی، ڈاکٹر آ گئے، حضرت دارو مت چھوڑیے، اگر آپ دارو چھوڑیں گے مر جائیں گے، دارو پینا ہوگا زندہ رہنے کے لیے۔ تو کہا یار اگر دارو پیئیں گے زندہ رہیں گے کتنے سال؟ کہا 40 سال سے بھی زیادہ زندہ رہیں گے۔
کہ اگر دارو چھوڑ دیا تو کتنے سال زندہ رہیں گے؟ تو کہا 4 سال۔ کہ بھاڑ میں جائے 40 سال کی زندگی، دارو پیوں گا خدا ناراض ہوگا، اس زندگی پر میں لات مارتا ہوں۔ 4 سال میری زندگی بچے ہیں، دارو چھوڑ کر کے خدا کو خوش کروں گا، ناراض نہیں کروں گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا سماج دارو سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔